یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں اتنے کمزور تھے کہ تمہیں غالب اکثریت نے دبایا ہوا تھا، تخافون، اور تمہیں ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کسی بھی وقت ہمیں یہ دبا دیں، کسی بھی وقت، کبھی سیاسی طور پر دبائیں گے، کبھی معاشی طور پر دبائیں گے، کبھی ہمیں فزیکلی دبائیں گے، کسی بھی وقت ہمیں اچک کے لے جائیں گے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں اتنا سونا، اتنا اچھا، اتنا بھرپور نعمتوں والا ملک عطا فرما دیا، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد اتنی کی کہ تمہیں صرف معاشی طور پر مضبوط نہیں کیا، تمہیں صرف سیاسی طور پر مضبوط نہیں کیا، بلکہ تمہیں عسکری طور پر بھی اتنا مضبوط کر دیا کہ اللہ نے تمہیں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ فأیدکم بنصرہ، اللہ اکبر، اپنی مدد سے محدود وسائل میں حکمرانوں نے یہ بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹمی طاقت ضرور بنیں گے۔ اللہ نے اس محدود وسائل میں مدد کی، مضبوط ہو گئے۔ پھر نعمتیں بھی اتنی، زرعی ملک ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے پاکستان میں دی ہیں شاید دنیا میں کوئی ملک ہوگا جہاں اتنی نعمتیں ہوں۔ آپ پانی کی بات دیکھ لیں، جتنے دریا اللہ نے عطا فرمائے ہیں، نہری نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ زرعی رقبے کو دیکھ لیں، کتنی آباد زمینیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور چاروں موسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پھر معدنیات کی بات دیکھ لیں، پورا ہمارا بلوچستان معدنیات سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کوئلے کی بات کر لیں، آپ سونے کی بات کر لیں، کیا کچھ یہاں پہ بھرا پڑا ہے۔ مسئلہ صرف مینجمنٹ کا ہے کہ ہم نے شکر کیا ہی نہیں اس نعمت کا۔ لعلکم تشکرون، ذمہ داری تھی کہ تم نے شکر کرنا ہے، ہم نے شکر کیا، اس نعمت کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کو اگر گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پر آپ دیکھیں تو 4 بڑے مقاصد تھے، 4 بڑے محرکات تھے پاکستان کو بنانے کے لیے۔ وہ کس طرح بنا، اس میں کس کس کا کتنا حصہ تھا، کس کس نے موومنٹ چلائی، کس تحریک میں کوئی کتنا حصہ تھا، یہ ساری کی ساری اللہ کی پلاننگ کی تھی، اللہ کی منصوبہ بندی تھی۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم بس اپنا وہ والا زمانہ یاد کرو، تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، دبے ہوئے بھی تھے، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ اب لعلکم تشکرون، 4 محرکات تھے۔ سب سے پہلا محرک جس میں ہندو اور مسلمان سب شامل تھے کہ انگریز سے آزادی لینی ہے، ایک استعماری طاقت جس نے آ کے بر صغیر کے اوپر قبضہ کر لیا، اس استعماری طاقت سے، اس نو آبادیاتی نظام سے، اس کی تفصیلات بھی آپ تاریخ کے اندر پڑھ لیجئے گا، کس طرح ہمارا یہاں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جو آج 3 ممالک ہیں اس بر صغیر کے اوپر کس طرح قبضہ کیا گیا، اس کو کالونی بنایا گیا، اور کس طرح اس کی آزادیاں سلب کر کے یہاں اپنا نظام مسلط کیا گیا۔ لہذا یہ جو قومی آزادی ہے، اس آزادی میں استعماری طاقتوں سے آزادی، اس آزادی میں سارے یہاں کے اسٹیک ہولڈر شامل تھے، اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، سارے شامل، ہندو بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، جو یہاں پہ انگریز سے آزادی چاہتا تھا سارے اس میں شامل۔ لیکن باقی جو 3 مقاصد ہیں وہ خالص مسلمانوں کے۔ دوسرا مقصد یہ تھا جس کو آپ نظریہ پاکستان یا 2 قومی نظریہ کہتے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنے تشخص کی حفاظت کی جائے۔ ہم وہاں غالب اکثریت میں رہتے ہیں، ہم جس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں وہ ان کی ماں ہے، جس کو وہ پوجتے ہیں ہم اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ ہمارا نظریہ اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے، ہمارا رہن سہن اور ہے، ان کا رہن سہن اور ہے، ہماری بنیادیں اور ہیں، ان کا عقیدے کی بنیادیں اور ہیں، اور سارے کے سارے انفرادی اور اجتماعی طور پر کوئی تہذیبی، کوئی ثقافتی اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہماری ان کے ساتھ ملتی ہو۔ لہٰذا ہم ایک الگ قوم ہیں، وہ ایک الگ قوم ہے، ہماری تہذیب و ثقافت وہاں مسخ ہو رہی ہے، ہم وہاں پہ دبائے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے جو نئی نسل پیدا ہوتی ہے وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور تشخص سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں غالب اکثریت ہوگی جو کچھ وہ کریں گے وہی ہوگا۔ لہذا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کریں، اپنی تہذیب کی حفاظت کریں۔ لہذا آپ کو جو اردو زبان کے لیے تحریک چلتی ہوئی بر صغیر میں ملتی ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اگرچہ اردو زبان کوئی شرعی طور پر کوئی نافذ کی گئی زبان نہیں ہے، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ جہاں ہندی زبان ہندی رسم الخط کے ساتھ نافذ کر دی گئی تاکہ مسلمان بھی اسی ہندی کو استعمال کریں، اس کو بچانے کے لیے، اپنی تشخص کو بچانے کے لیے وہاں اردو زبان کو رائج کرنے کے لیے پوری تحریک چلائی گئی۔ اور پھر تیسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ غالب اکثریت معاشی طور پر بھی مسلمانوں کو دبا رہی تھی، مسلمانوں کے لیے جو معاشی ترقی کے راستے تھے وہ آہستہ آہستہ مسدود کیے جا رہے، بڑے بڑے جو کاروباری یا بڑی بڑی جو عہدے تھے، مناصب تھے، یا بڑے بڑے جو کاروباری امکانات تھے وہ سارے کے سارے ہندوؤں کے لیے تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں تھے۔ لہذا بڑوں نے یہی سوچا کہ ہم معاشی طور پر بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، اس دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری اور سب سے اہم محرک
جس کی وجہ سے ہم نے یہ ملک لیا، یہ پاکستان بنا، وہ محرک تھا اپنے اسلام اور ایمان کو بچانا اور شرعی نظام کو نافذ کرنا۔ دیکھیں، اگر نمازیں پڑھنی تھیں، اگر صرف روزے رکھنے تھے، تو ہندوستان میں کون روک رہا تھا روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے سے؟ کسی نے نہیں روکا۔ جب ہندوؤں کی اکثریت تھی تو بھی کسی نے نہیں روکا۔ جب غلبہ عیسائیوں نے آ کے ڈال دیا، جب وہاں پہ استعماری طاقت آ گئی، روزے اور نماز سے وہاں بھی کسی نے نہیں روکا۔ لہذا اگر ہم نے نماز اور روزہ ہی کرنا تھا پاکستان میں آ کے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں پاکستان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب استعمار نے آ کے، برطانیہ بہادر نے آ کے جب بر صغیر پہ قبضہ کیا تھا، اس وقت جس نظام کو انہوں نے ریموو کیا تھا وہ شرعی نظام تھا، وہ ہندوؤں کا قائم کیا ہوا نظام نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا قائم کیا ہوا نظام تھا۔ مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے نظام کو آ کے ختم کیا استعماری طاقت نے۔ لہذا مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ اجاگر کیا گیا، جو دہلوی خاندان نے جہاد کا فتویٰ دیا، جو دہلوی خاندان نے مسلمانوں کو اٹھایا اور بڑے بڑے علماء نے اٹھایا کہ جہاد فرض ہے، انہوں نے اسی مقصد اسی بنیاد پر تو کیا تھا کہ اللہ کے دین کا جو نظام قائم کیا ہوا تھا استعماری طاقت نے اس نظام کو ختم کر دیا۔ لہذا پاکستان کو لینے کا چوتھا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ شرعی نظام رائج کریں۔ کہ پاکستان بننے سے پہلے جو جوش جذبہ تھا ہمارے اندر، ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہم پاکستان جائیں گے، وہاں پہ شرعی نظام ہوگا، وہاں پہ شرعی عدالتیں ہوں گی، وہاں پہ عدل ملے گا، اور چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک ہر شخص کو انصاف اور عدل مہیا ہوگا، وہاں پہ فیصلے شرعی قانون کے مطابق ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہی تو سب سے بڑا انسینٹو تھا کہ ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، اپنا زمینیں چھوڑی، ہر چیز چھوڑ کے، پھر عزتیں برباد کی، راستے میں اپنے بچے کٹوائے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے۔ یہ نمازیں اور روزے کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو وہاں بھی پڑے جا رہے۔ یہ چار مقاصد تھے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، ہر وقت خوف لاحق ہوتا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تمہیں دبا دیا جائے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، فزیکلی۔ فآواکم، اللہ نے یہ ملک عطا کر، سبحان اللہ۔ اور یہ ملک وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہیں یہ ملک عطا کر کے سبحان اللہ تمہیں مضبوط کر دیا، اور ہزار طرح کا رزق عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ لعلکم تشکرون، اس کا تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ جس مقصد کے لیے جو نعمت عطا ہوتی ہے وہ مقصد پورا کریں گے تو نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں، ایک یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو نعمت عطا ہوئی ہے وہ مقصد پورا کریں گے تو شکر ادا ہوگا۔ اگر اس نعمت کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے شکر بھی ادا نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا پاکستان کے حصول کے یہ جو چار مقاصد، چار محرکات، ان کو آپ دیکھتے جائیے اور آج کی اپنی صورتحال کا جائزہ لیتے جائیے۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہم نے قیام پاکستان کے مقاصد کو پورا کیا؟ کیا جو اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی تھیں اس پر ہم نے شکر کا رویہ اختیار کیا ہے؟ یہ تو سادہ سا سوال ہے، یہ مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، اور اس ملک کے ہر فرد سے ہے کہ بتاؤ جس مقصد کے لیے ملک لیا تھا، تم آزادی تو مناتے ہو 14 اگست کو، اور تمہیں آزادی منانے کا بھی جو طریقہ اختیار کیا ہے، کیا وہ شکر کا رویہ ہے یا وہ کفران نعمت کا رویہ؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے تم آزادی کا جشن مناتے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔